بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف سے ناموں کے متعلق جو آداب اور مسائل تھے وہ ذکر کیے جا رہے تھے، لیکن فی الحال چند دنوں کے لیے اس سلسلے کو موقوف رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ آج ذی الحجہ کی 28 تاریخ ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر آ جائے، ورنہ پرسوں تو یقینی بات ہے۔ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا انشاءاللہ، اب تو یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، تو ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں یہ بڑے ہی نہایت اہمیت کے حامل ہیں اللہ کی نگاہ کے اندر، اور پھر اس میں بڑی بڑی 2 قسم کی عبادتیں سر انجام دی جاتی ہیں، تو اس لیے یہ 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی جو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو 10 راتوں سے اکثر علماء فرماتے ہیں یہ جو ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کی شروع کی 10 راتیں مراد ہیں، تو 10 راتوں کے ساتھ دن بھی آ جاتے ہیں راتوں کے ساتھ، تو 10 دن اور 10 راتیں یعنی اللہ کے ہاں یہ بڑی فضیلت والی ہیں۔ خود حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو عبادت کے اندر جو عام دنوں میں جو عبادتیں نفلی عبادتیں مراد ہیں سر انجام دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو نفلی عبادتیں عام دنوں میں کی جاتی ہیں، اللہ کو ان دنوں میں وہ عبادتیں کرنا سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آتا ہے روایات کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو 1 دن کا روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو رات ہوگی 1 رات شب قدر کی برابر اس کی فضیلت ہوگی، اس کی رات کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت والا بنائیں گے، تو اس کی رات بھی اتنی اہمیت والی ہے کہ شب قدر کی برابر اللہ بنا دیتے ہیں۔ اور روزے کا حال یہ ہے کہ 1 روزہ رکھیں تو 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر جو 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے تو تاریخ آتی ہے جس سے اگلا دن عید کا ہوتا ہے، تو 9 ذی الحج کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس دن کے روزے رکھنے سے 1 سال آئندہ کے اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ گناہ معاف فرمانے کا مطلب یہ کہ چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے جو گناہ ہیں توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ہمارے ذمے اگر لوگوں کے حقوق ہیں، جب تک ان حقوق کی ادائیگی نہیں کی جائے گی تو وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یعنی کسی نے کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کی میراث پر قبضہ کیا ہوا ہے، یا اور ایسی ظلم کی صورتیں ہیں، اور وہ یہ سمجھے کہ میں روزے پر روزے رکھوں 9 ذی الحجہ کے میرے گناہ معاف ہوں گے، نہیں، بڑا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ سے اس بارے میں توبہ کر کے اس بھائی کا حق ادا نہ کر دے۔ تو یہ تو مختصر ان دنوں کی اور راتوں کی فضیلت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اب جو آدمی اور 2 بڑی بڑی عبادتیں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حج جیسا عمل کیا جاتا ہے ان راتوں میں، یعنی یہ ان دنوں کے اندر یہ، پھر عرفہ کا جو ہے وہ تو الحج والعرفہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ حج تو عرفہ ہی، عرفہ والا جو میدان ہے عرفات کا، اس میں جو انسان ٹھہرتا ہے تو اس کا حج کیا ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے۔ تو حج بھی انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، اور دنوں میں نہیں ادا ہوتا۔ ہم دیکھیں اور دنوں میں فرض نماز کے علاوہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور فرض روزوں کے علاوہ اور دنوں میں نفل روزے رکھ سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن ہم اسی زمانے کے علاوہ اور دنوں میں نفلی حج نہیں کر سکتے، وہ بھی اسی دن کریں گے، چاہے فرض حج ہو یا نفلی حج ہو، وہ انہی دنوں کے اندر کریں گے۔ یہ دن اللہ کو اتنے محبوب ہیں۔ تو ایک حج کا ہے، ایک یہ عبادت ہے جو ان دنوں میں سر انجام دی جاتی ہے، اور دوسری عبادت وہ قربانی کی ہے کہ قربانی کا محبوب عمل وہ اس دن 10، 11، 12 اس مہینے میں، اور اس کا آغاز اس مہینے کی جو شروع کے 10 دن ہے اس کا آخری 10ویں کا آخری جو تاریخ ہے وہ بنتی ہے 10 تاریخ، وہاں سے اس عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من یوم النحر احب الی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں آدم کا بیٹا جو عمل کرتا ہے اللہ کو
اس آدم کے بیٹے کا جو عمل ہے ذبح کرنا، اس سے زیادہ، قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ احب الی اللہ من احراق الدم، کہ احراق دم یعنی خون بہانے سے کے مقابلے میں کوئی عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ نہیں کہ جو اس دن 10 ذی الحجہ کو خون بہانے والا عمل یعنی قربانی والا عمل اللہ کو پسند ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی پسند نہیں۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب انسان 10 ذی الحج کو یعنی قربانی والے دن جانور کا خون بہاتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ خون کی قدر و قیمت، اس کا وزن، اس کا ثواب اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اللہ کو خوشی سے یہ عمل کر کے دکھاؤ، تنگ دلی سی نہیں کرو، یار بڑا بوجھ ہے، کیا کروں، مجبوری ہے، نہیں، خوشی کے ساتھ کریں۔ اس لیے کہتے ہیں چند دن پہلے جانور لے لیا کریں، خوب اس کو پالیں، خوب کھلائیں، خوب اس کی خدمت کریں، اس کی تواضع کریں، خوشی کے ساتھ کریں۔ اور رسول اللہ، اور ظاہر بات ہے اب جس کے ذمے قربانی واجب ہے، جیسے کل ذکر کیا جائے گا کہ کس کس کے ذمے ہے، کہ تو اب وہ کیا عمل کرے۔ حدیث میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اس کا چاند جب اس نے دیکھ لیا، اب وہ اراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، تو فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، اب وہ جسم کے بال بھی نہیں کاٹے گا، ناخن بھی نہیں کاٹے گا۔ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو اب جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، جیسے کہ کل آ سکتا ہے ورنہ پرسوں تو یقینی ہے، چاند نظر آ گیا، اب یہ جس کا ارادہ قربانی کا ہے تو یہ آدمی نہ جسم کے بال کاٹے گا اور نہ ناخن کاٹے گا جب تک کہ اپنی قربانی نہیں دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش ہے، مالی اعتبار سے گنجائش فراوانی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، جس عیدگاہ میں ہم نماز پڑھیں، جس گراؤنڈ میں ہم نماز پڑھیں، اس کو چاہیے اس گراؤنڈ کے قریب بھی نہ آئے، اس کے لیے کہ یہ عمل ہی اتنا خطرناک ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، پھر بھی وہ میری سنت اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کر رہا، تو اس لیے لگتا ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے ہمارا عمل، تو اس کو ہم جب پسند نہیں تو ہمیں بھی وہ پسند نہیں ہے، تو ہم ہمارے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، جس میدان میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے قریب بھی نہ پھٹ کے وہاں سے جلائے۔